آپ کو جس طرح تکلیف ہو رہی ہے اب، یہ اسی طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے جس وقت ہمارے بے گناہ شہریوں کا خون ضائع ہوتا ہے، اور آپ اس کو جو ہے ان کو شہادت تو ان کو مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان بیچاروں کی جان سے تو وہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہی ہمارے جو فوجی ہیں اور جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے اور جو ان کو مارا جاتا ہے، دس از ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور یہ والی جو انٹالرنس کی جو ابھی ہم نے پالیسی بنائی ہے، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پالیسی اینڈ اے وے آؤٹ until or unless the issues are sorted out. We don't want to kill innocent people. We don't want to kill Afghanis. We want to kill those people جو ہمارے ملک میں ظلم کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم وی آر پیئنگ تھرو آر نوز، اور ہم ان کی جو ہے جو جانوں کی قربانیاں جو ہے دے رہے ہیں، اور کس چیز کے لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ ادھر انڈیا کا پیسہ لگ رہا ہے اور یہ انڈیا کا پیسہ کھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، the people who are involved will have to be punished. Until or unless they are punished, they will never learn this lesson. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی پیونیٹیو تو وہ ہوا ہے، لیکن ہماری پیونیٹیونیس جو ہے وہ صرف جو ان لوگوں تک ہے جو کہ ہمارے اگینسٹ پرپیٹیٹ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ایک ہماری اچھی پالیسی ہے، اور اس سے دنیا بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے کوئی یہ کہہ سکے یا فنگر پوائنٹنگ کر سکے کہ پاکستانیوں نے ظلم کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے آج دیکھا کہ اسرائیل نے جا کے بچیوں کے اسکول پہ حملہ کر دیا، وہ ابھی اسپتال پہ بھی کر دیں گے، مجھے یقین ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم کم از کم ان دہشت گردوں کو اس طرح سے تو مارے نا جس طرح یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح ہی اب مارا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ افغانی جو ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے پاکستانی آرم فورسز نے بڑا کلیئرلی ان کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ اس طرح کی جو جہالت ہے وہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگی، یہ جہالت وہ اپنے ملک میں رکھیں۔ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے نا کنگڈمز کا جو ہے وہ گریو یارڈ ہے۔ گریو یارڈ یہ اپنا خود بنا رہے ہیں، اینڈ یہ دس از اے گریو یارڈ آف دیئر مس ڈیڈس وچ دے آر کریٹنگ فار دیم سیلف۔ اے مارشل، یہاں سے میری طرف سے ان کے اوپر نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم بابر ستار صاحب کے بڑے فین ہیں، آپ ان کو میرا ایک میسیج دے دیں، پورے پاکستان کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ جا کے ان ڈیمز کو بم کریں جو انڈیا وہاں پہ بنا رہا ہے، تاکہ ان کو اور انڈینز دونوں کو ہارٹ اٹیک تو ہو۔ دیکھیں جی، کچھ وہ سوشل نارمز اور کنونشنز ہوتے ہیں جن کے تحت آپ ڈیمز نہیں اٹیک کرتے، لیکن یہ ہے کہ بابر ستار نہیں ہے، وہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں۔ ظہیر احمد بابر، سوری، ظہیر احمد بابر، ہاں۔ اور میں اپنا، میں آپ کو پتا ہے غصے میں ہوں اس وقت، تو میں مکس اپ کر جو کوئی بات نہیں، میں بہت غصے میں ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیئر می آؤٹ۔ میں آن ایئر، میں نے آج تک، آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی قسم نہیں کھائی۔ آج میں آن ایئر قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ابھی تک اے پی ایس کے بچوں کو نہیں بھول رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے کیا ہی ہے۔ جی بالکل، میں میری طرف سے کوئی ان کے لیے رحم دلی کی آپ بات نہیں سنیں گے، میں اپیسمنٹ کی بات نہیں کروں گا کہ کنونشن یہ وہ، دیز پیپل ڈیزرو ٹو دس اینڈ مچ مور۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے جی، ہم نے بہت ٹالرنس دکھائی، ہم جو ہے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی ایمبٹ میں آ کے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے رہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بڑائی تھی۔ ہم نے ان کی مہمانداری کی 40 سال، ہم نے ان کے 40 سے 50 لاکھ جو تھے ریفیوجیز کو اپنے ملک میں مہمانوں کی طرح رکھا، پھولوں کی طرح رکھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ یہ آپ یہ دیکھیں، جو ڈرون جو اڑے، یہ پرابیبلی وہی انہی کے جو تھے، جو کیمپس تھے جو جہاں پہ ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ادھر سے ہی وہ اڑاتے رہے اور ہمارے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا، وہ ان کے اندر ظرف ہونا چاہیے۔ ہم نے ظرف دکھایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا ظرف جو ہے وہ بھول جائیں اور اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیل دیم، اور جو کہ ابھی بالکل صحیح ہم نے اپروچ رکھی ہے۔ دیکھیں، اکتوبر میں بھی ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی ہماری جان چھڑائیں، پاکستان ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے اوپر ثالثائی کرائی قطر نے اور ٹرکی نے۔
جو انہوں نے وہ لاسٹ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا اس کی بھی انہوں نے وائلیشن کر دی. تو ابھی بھی میرے تو خیال ہے کہ وہ کم از کم 5-6 ملکوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں کہ جی اب ہماری جان چھڑائیں. لیکن ابھی پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ جی جب تک آپ یہ سینکچریز ختم نہیں کریں گے ہم خود پھر آ کے یہ ختم کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ دے شوڈ نو دیٹ ناؤ دے ہیو نو پلیس ٹو ہائڈ, اور ان کو جو ہے یہ سامنے سے آ کے اپ فرنٹ جو ریالٹی ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. اور ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو ٹو فرگیٹ that they are associated with the Indians, because if they keep their association with the Indians تو پھر یہ نہیں چھوڑے, یہ نہیں بچنے والے, کیونکہ انڈینز تو ان کے ہر ڈالر جو ہے وہ ان کے ناک رگڑ کے نکلوائے گا اور وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا ان فارم آف ٹیررزم اگینسٹ پاکستان. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پاکستان ایئر فورس نے اٹیکس کیے, یو اے ویز یوز کیے ہیں, فائٹرز یوز کیے ہیں, یا کوئی اور طریقہ؟ جی اس کا ہماری وہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے جی کہ جب ہم اٹیک کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس کے اندر بھی یہ اٹ از اے ویری ویل پلانڈ اینڈ کوریوگرافڈ آپریشن. اور یہ اگین یو نو ہاؤ دی آپریشنز آر رن فرام دی ایئر ہیڈ کوارٹرز. یہ ساری جو پلاننگ ہوتی ہے یہ وہاں پہ کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ڈسمنیٹ ہوتی ہے فیلڈ کے اندر. اور فیلڈ کے اندر سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے ان کو ایک کلیئر پکچر چاہیے ہوتی ہے, جس کے اندر آپ سرویلنس کرتے ہیں, آپ ریکانیسنس کرتے ہیں, آپ ریکی کرتے ہیں, آپ ٹارگیٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اسپیس کی جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے تھرو وہ آئیڈینٹیفائی ہو کے آپ ان کو جو ہے زیرو ڈاؤن کرتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق آپ اس کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ کے بعد پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس جگہ کے اوپر جس قسم کا ٹارگیٹ ہے اس قسم کے بامز استعمال ہوں گے. پھر وہ اسی طرح بامز کے حساب سے آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ والا بام کون سا جہاز لے کے جائے گا. جس طرح اس آپریشن کے اندر ہمارے سارے ہر قسم کے جہاز استعمال ہوئے ہیں. اس میں ہمارے F-16 استعمال ہوئے ہیں, اس میں ہمارے F-17 استعمال ہوئے ہیں, اور دیگر جہاز جو کہ وہ میونیشنز کیری کر سکتے تھے, جو کہ ہمیں چاہیے تھے کہ ہم ٹارگیٹ کے اوپر جا کے اس کے اوپر ہم اپنا ہدف اچیو کر سکیں. So it is a very well coordinated attack which is undertaken, اور اس کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سارا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی بام ڈیمیج اسسمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہم نے ٹارگیٹس ٹیک آؤٹ کیے ہیں وہ کیا وہ پوری طرح ہو گئے ہیں کہ یا ابھی اس کے اوپر فالو اپ اٹیک چاہیے. اور جن کے اوپر فالو اپ اٹیک چاہیے تھا وہ فالو اپ اٹیک ہوا. اور جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ there were waves of 25 to 30 aircraft going اینڈ ایڈریسنگ دی ٹارگیٹس. اور پھر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس کو کوئی 70 سے 80 کے قریب جو تھے انہوں نے ٹارگیٹ ایلوکیٹ کیے تھے کہ یہ وہ والے ٹارگیٹس ہیں جو آپ نے ٹیک آؤٹ کرنے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہم نے سارے ٹارگیٹس کو اچیو کیا, اور اگر کسی کے اوپر ری وزٹ چاہیے بھی تھا تو وہ کیا, لیکن میجورٹی آف دی ٹارگیٹس ور ایڈریس ان دی فرسٹ گو اینڈ دے ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو بی ری وزٹڈ, بیکاز جو بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ تھی وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے جو ٹارگیٹس کے اوپر ڈسٹرکشن اور جو ایلیمینیشن کی جو منیمم جو لمٹس رکھی تھیں وہ ہیو بین اچیوڈ. تو ہم نے کیا ابھی فضائی آپریشنز ہیں ان میں بریک دیا ہے, روکا ہے, یا آن گوئنگ ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ والے جو آپریشنز ہیں دے ول کنٹینیو ٹل the Afghanis show a positive attitude and they stop supporting and perpetrating the یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان پاکستان ٹیریٹری. تو ابھی تو ویسے اپیرنٹلی تو ایک بریک آئی بھی ہے, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ابھی اور فردر آپریشنز نہیں ہو رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپریشنز ہیو بین کالڈ آف, آپریشنز آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی پرفارمنس دیٹ دے شو. اگر وہ دکھائیں گے will to support what we are demanding out of them,